اسی لیے میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے. معتبر درد وہی ہے جتنا مسجد کے باخدا ہو, سڑکوں پر بھی ہو, حسینوں کے سامنے بھی ویسی باخدا ہو, مال و دولت کے سامنے, اور ہماری خشک آنکھوں کو خدایا چشم تر کر دے اور میرے نالوں کو اپنی معرفت سے باخبر کر دے. تو 3 باتیں یاد رکھنا, زیادہ نہیں ہے ولی اللہ بننے کا. 3 نسخہ. نمبر 1 کہ شیخ پائلٹ تلاش کرو. نمبر 2 کی ٹنکی میں پیٹرول غافر اللہ کی محبت کو بھرو. شیخ کی محبت, اس کی مجلس اور اس کا بتایا ہوا ذکر, اللہ کے ذکر سے دل میں پیٹرول پیدا ہو جائے. اب تیسرا نمبر ہے اسٹیم میں لیکیج نہ ہو, یعنی جو شیخ کی صحبت سے, خانقاہوں سے, اللہ کرنے سے, ذکر اللہ کی برکت سے جو دل میں اسٹیم اڑنے کی عطا ہو گئی. اب آپ کل ادا اڑنے ہی والے تھے, شیطان نے دیکھا اچھا یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلنا چاہتا ہے, یہ زمین سے ٹکاپ کرنا چاہتا ہے, یہ حکیموں سے, نمکینوں سے اور پیشاب پیخانے کے مقامات سے عروج کر کے یہ تو ولی اللہ بننا چاہتا ہے, لہذا اس کو کسی خبیث کی چکر میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ جس کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ حسن ثانی میں مبتلا وہ شخص ہو جاتا ہے. اللہ نہیں کرتا, وہ خود اپنے ارادے سے حسن ثانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا آپ سوچیے, یہ ہمارے پاس ہماری اسٹیم کی جو ٹنکی ہے دل میں, اس کی 5 ٹوٹیاں ہیں. ان ٹوٹیوں کو بند رکھو. جیسے کار میں 4 شیشہ ہوتا ہے. میں جدے سے جا رہا تھا اپنے شیخ کے ساتھ, اور انوار الحق صاحب انجینئر وہاں میرے شیخ کے خلیفہ ہیں, وہ چلا رہے تھے, تو ایک شیشہ میرا کھلا رہ گیا. ایئر کنڈیشن چلوایا, حضرت نے کہا بہت لو ہے, گرمی ہے, ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک نہیں محسوس ہوئی. ورنہ کیا ہو گیا تمہاری کار میں, آج ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے اور ٹھنڈک نہیں آ رہی. میں حضرت شاید کوئی شیشہ کھلا ہوا ہے. میں نے دیکھا میرا شیشہ 1 انچ کھلا ہوا, جلدی سے کہا, پوری کار ٹھنڈی ہو گئی. حضرت شاہ عبدالرحمن صاحب میرے شیخ مرشد نے فرمایا کہ آپ اسی طرح سے ذکر اللہ کا کولر تو لوگ چلاتے ہیں, اللہ تو کرتے ہیں, لیکن 5 شیشے جو ہیں آنکھوں کا کبھی کھول دیا, کبھی کانوں کا کھول دیا, کبھی زبان کا کھول دیا, کبھی باسرا ہے, کبھی سامعہ ہے, کبھی شامہ ہے, کبھی لانسا ہے, کبھی ذائقہ ہے. تو جتنے یہ شیشے جو ہیں تقویٰ کے 5 شیشے یہ کھلے رہ جاتے ہیں. اس لیے آج ان کو سکون قلب اور یہ اللہ جیسا دل عطا نہیں ہوا. رونے کا یہ مقام ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر اللہ کا ایئر کنڈیشن جن کو چلانے کی توفیق ہو گئی وہ اپنے شیشے بھی تقویٰ والے چڑھایا تھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس غم میں, اس غم کا خوب بہا کا اللہ تعالیٰ اپنے ذات پاک کو ایسا دیں گے کہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. دیکھو میرا ایک شعر یاد آیا, بپاسے خاطر دیوانہ میں آتی ہے جنت سے. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو جنت کی پلاتا ہے اسی دنیا میں. بپاسے خاطر دیوانہ میں آتی ہے جنت سے, یہی انعام ہے نہلا اٹھے جو خون حسرت سے. یہی انعام ہے نہلا اٹھے جو خون حسرت سے. ارے ان حسینوں کو نہ دیکھو گے تو حسرت کا غم ہوگا, اسی حسرت کے غم میں اللہ ملتا ہے. اب سوچ لو, چاہے مرنے والی لاش پر مر جاؤ اور اس کے بعد دنیا ہی میں ان شکلوں سے بھاگو گے. جب جغرافیہ بدل جائے گا تو ان کی شکلیں کیسی ہو جائیں گی مرنے والوں. کمر جھک کے مسلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. کمر جھک کے مسلے کمانی ہوئی. لڑکے پر مرے تو نانا ابا بن کر آئے, بھاگے وہاں سے الو کی طریقے سے. اور لڑکی پر مرے تو نانی اما بن کر آئے, وہاں سے بھاگو گے. کب تک اس طرح سے الو کے دادا بنے رہو گے؟ بتاؤ احمقانہ ہے یا نہیں؟ انٹرنیشنل بین الاقوامی حماقت ہے. یہ بتا رہا ہوں, جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر مرتا ہے یہ اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے آخرت بھی. واللہ کہتا ہوں دنیا بھی نہیں بنتی ایسے لوگ. اتنی خستہ حالی, اتنی پریشانی, اتنا کشمکش, اتنا دماغ آؤٹ مائنڈ رہتے ہیں. اور کبھی یہاں تک کہ آخر میں گدو بندر چلے جاتے ہیں. گدو بندر کا نام پاکستان نے بہت اچھا رکھا کیونکہ گدھ جو ہے مردہ کھاتا ہے گدو, اور بندر جو ہے وہ بھی ایسی نالاک ہے, چال بازی کی باتیں کرتا ہے. تو یہ گدو بندر والے کام کرنے والے وہیں پہنچتے ہیں گدو بندر میں.